ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ہیمنت سورین کی ضمانت منسوخ کرنے کی ای ڈی کی درخواست سپریم کورٹ نے کی مسترد۔ منیش سسوڈیا کو سپریم کورٹ سے نہیں ملی کوئی راحت، درخواست ضمانت پر سماعت 5 اگست تک ملتوی۔ ایودھیا میں مسجد کی تعمیر کے لیے دی گئی زمین پر ایک خاتون نے کیا ملکیت کا دعویٰ، انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن دعویٰ کیا مسترد۔ کوچنگ سینٹر کے تہہ خانے میں پانی بھر جانے سے 3 طلباء کی موت پر احتجاج۔ تلنگانہ کے تاریخی و تہذیبی ورثہ کو تحفظ اور ترقی دینے حکومت سنجیدہ۔ ترک صدر اردوغان کی فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسرائیل میں داخل ہونے کی دھمکی، صدام کے راستے پر نہ چلے اسرائیل کا جواب۔ بنگلہ دیش میں زیر حراست رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ، بنگلہ دیشی طلباء کا احتجاج دوبارہ شروع کرنے کا عزم۔ کرسچن صرف اس بار مجھے ووٹ دیں، دوبارہ ووٹ دینا نہیں پڑے گا۔ ٹرمپ کے بیان پر سیاسی ہلچل، ڈیموکریٹک پارٹی نے ریمارکس کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ قبائل کے مابین تصادم، 35 افراد ہلاک، اراضی تنازع فرقہ وارانہ تصادم میں تبدیل۔ اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سپریم کورٹ نے جھارکھنڈ کے چیف منسٹر ہیمنت سورین کو ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ضمانت کو منسوخ کرنے کی ای ڈی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ پیر کو اس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ سے سورین کو دیے گئے ضمانت کے حکم میں کوئی غلطی نہیں ہے اور اس میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے ای ڈی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ دہلی کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسوڈیا کی ضمانت کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت 5 اگست تک ملتوی ہو گئی ہے۔ منیش سسوڈیا نے اپنی ضمانت میں اپنے گزشتہ 16 ماہ جیل میں بند رہنے کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت طلب کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ سی بی آئی کا جواب داخل ہو چکا ہے، ای ڈی کا جواب آنا باقی ہے، ہم اسے 1 اگست تک کا وقت دے رہے ہیں۔ عدالت نے اس کے بعد سماعت کے لیے 5 اگست کی تاریخ طے کی ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کی زمین کے بدلے میں مسجد بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر اتر پردیش حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو دی گئی زمین کے 5 سال مکمل ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تعمیر شروع نہیں ہوئی ہے۔ ایسے میں اب دہلی کی رانی پنجابی نامی خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین ان کے خاندان کی ہے اور وہ اسے لینے سپریم کورٹ جائیں گی۔ تاہم اس مسجد کی تعمیر کے لیے بنائی گئی انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن کے سربراہ ظفر فاروقی نے رانی پنجابی نامی خاتون کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا دعویٰ الہ آباد ہائی کورٹ نے 2021 میں ہی مسترد کر دیا ہے۔ دہلی کی رہائشی رانی پنجابی کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایودھیا کے دھنی پور گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے لیے اتر پردیش حکومت نے سٹی سینٹرل وقف بورڈ کو 5 ایکڑ زمین دی ہے۔ وہ ان کے خاندان کی 28.35 ایکڑ زمین کا حصہ ہے۔ رانی پنجابی نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا ہے کہ ان کے پاس اس زمین کی ملکیت کے تمام دستاویزات ہیں اور وہ سپریم کورٹ جائیں گی۔ دہلی کے اولڈ راجندر نگر میں ایک کوچنگ سینٹر کے تہہ خانے میں پانی بھر جانے سے 3 طلباء کی موت کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے خلاف اب طلباء کا غصہ پھوٹ پڑا ہے، جس کا مظاہرہ انہوں نے راجندر نگر اور کرول باغ میٹرو اسٹیشن کے باہر کیا۔ بڑی تعداد میں طلباء نے جمع ہو کر حکومت و انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے۔ کرول باغ میٹرو اسٹیشن کے باہر احتجاج کے دوران طلباء نے "وی وانٹ جسٹس" کے نعرے لگائے۔ طلباء نے سڑک جام کیا۔ احتجاج کرنے والے طلباء کو سڑک سے ہٹانے میں پولیس کو کافی مشقت کرنی پڑی۔ احتجاج کرنے والے طلباء کو پولیس کے ذریعے حراست میں بھی لیے جانے کی خبر ہے۔ ایسا ہی احتجاج طلباء نے راجندر نگر میں بھی کیا۔ یہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر طلباء نے حکومت و انتظامیہ کی اس لاپرواہی کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اس درمیان دہلی کی وزیر آتشی نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ قصورواروں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ دہلی کی میئر شیلی اوبرائے نے بیسمنٹس میں بغیر اجازت و بغیر حفاظتی اقدام کے چلنے والے تمام کوچنگ کلاسز کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ اولڈ راجندر نگر میں واقع مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کروانے والے راؤ آئی اے ایس کوچنگ کلاسز کے بیسمنٹ میں شدید بارش کا پانی بھر جانے سے
3 طالب علموں کی موت ہو گئی۔ میونسپل کارپوریشن آف دہلی کل کے واقعے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے آج 13 سول سروسز انسٹیٹیوٹس کو مہر بند کر دیا جو تہہ خانے میں چلائے جا رہے تھے۔ ایم سی ڈی نے اتوار کو غیر قانونی املاک اور کوچنگ سینٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ احتجاجی طلباء سے بات کرتے ہوئے ایم سی ڈی کے ایڈیشنل کمشنر طارق تھامس نے کہا کہ تہہ خانے میں چلنے والے 8 کوچنگ سینٹرز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سروے کرواتے ہوئے غیر قانونی سینٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت تلنگانہ ریاست میں موجود تاریخی و تہذیبی ورثہ کے تحفظ اور اس کی ترقی کے ذریعے اسے عالمی نقشے پر نمایاں کرنے کے متعلق سنجیدہ اقدامات کرے گی۔ چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے گنبدان قطب شاہی کی تزئین نو اور آگ پاشی کے علاوہ قطب شاہی پارک کے احیاء کی تکمیل پر منعقدہ تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ریاست میں موجود تہذیبی ورثہ کے تحفظ کے سلسلے میں اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ اس ریاست میں رامپا مندر موجود ہے، جو کہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کی فہرست میں شامل کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے اس خطے تلنگانہ پر مختلف حکمرانوں نے اپنے دور اقتدار کے دوران اپنی تہذیبی روایات پر مشتمل جو نشانیاں چھوڑی ہیں وہ اب بھی موجود ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اس خطے میں ستاواہنا، کاکتیہ، قطب شاہی اور آصف جاہی حکمرانوں نے حکومت کی، جس کے نتیجے میں اس علاقے کی تہذیب گنگا جمنا ہے اور ان حکمرانوں کی نشانیاں اب بھی موجود ہیں۔ اس خطے کی تاریخ ہزاروں سال پر مشتمل ہے اور اس علاقے میں تہذیبی و تمدنی علامات پائے جاتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے ترکی اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ ترکی اس طرح اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے جس طرح وہ ماضی میں لیبیا اور آذربائیجان کے ناگورنو کاراباغ میں داخل ہوا تھا۔ اردوغان کے اس بیان پر اسرائیلی وزیر خارجہ نے صدام اور اردوغان کی تصاویر شیئر کی اور سوشل میڈیا پر لکھا کہ اردوغان صدام حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اردوغان کو یاد دلائیں کہ وہاں کیا ہوا۔ بنگلہ دیش میں طلباء نے حکومت کے زیر حراست اپنے متعدد رہنماؤں کو رہا نہ کیے جانے کی صورت میں دوبارہ احتجاج شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے طلباء کے احتجاج کے دوران پولیس اور اسپتال کے اعداد و شمار کے مطابق تشدد کے واقعات میں کم از کم 205 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طلباء کے یہ مظاہرے 15 سال سے اس جنوب ایشیائی ملک میں برسر اقتدار رہنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھے۔ ان مظاہروں پر قابو پانے کے لیے سڑکوں پر فوج کا گشت اور ملک گیر کرفیو کا نفاذ ایک ہفتے سے زیادہ عرصے کے بعد بھی برقرار ہے اور پولیس نے کم از کم نصف درجن طلباء رہنماؤں سمیت ہزاروں مظاہرین کو پکڑ رکھا ہے۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مسیحی باہر نکلیں اور صرف اس بار مجھے ووٹ دیں، انہیں دوبارہ ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ ریاست فلوریڈا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں مزید 4 سال میں سب ٹھیک کیا جائے گا، آپ کو مزید ووٹ نہیں دینا پڑے گا۔ ٹرمپ کے ان ریمارکس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ڈیموکریٹک حریف ٹرمپ پر جمہوریت کے لیے خطرہ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریلی میں خطاب کرتے ہوئے اپنا زیادہ تر وقت ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس پر تنقید اور الزامات لگانے پر گزارا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں 2 قبائل کے درمیان زمین کے تنازع کے فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرنے کے بعد سے جاری جھڑپوں میں اب تک کم از کم 35 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مدگی اور مالی خیل قبائل کے مابین اس وقت لڑائی شروع ہوئی تھی جب ایک مسلح شخص نے زرعی زمین پر دہائیوں سے جاری تنازع پر مذاکرات کرنے والی کونسل پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا تھا، تاہم اس واقعے نے دونوں قبائل کے مابین پائی جانے والی دیرینہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو پھر سے ہوا دے دی۔ ابتدائی طور پر یہ زمین کا تنازع تھا، اب یہ معاملہ فرقہ وارانہ تشدد میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوا جاتا ہے، پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔